إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، قرآن کریم میں جو بہت ہی عقیدے سے متعلق اہم عنوانات بار بار دہرائے گئے ہیں، ان میں سے ایک موت، آخرت، جنت اور دوزخ کا موضوع ہے۔ اس کو قرآن کریم کا یوں سمجھیے 1/3 حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ متعدد آیات اور مختلف مقامات پر اسی کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آخرت، کامیابی، ناکامی، جنت اور جہنم، اس لیے کہ آخرت پر جتنا یقین اور ایمان ہوگا، آدمی اپنی عملی زندگی میں اتنا ہی نکھار پیدا کرے گا۔ عملی زندگی کی کوتاہی یہ براہ راست نتیجہ ہے آخرت پر ایمان کی کمزوری کا۔ میں اگر کوئی کام کرنا چاہوں تو پہلے میرے ذہن میں یہی سوال ابھرے گا کہ اس کا نفع یا نقصان مجھے کیا ہونے والا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو کہ میری بات، میرا عمل، میرا کردار مجھے جنت میں بھی لے جا سکتا ہے یا جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے، تو میں بولنے سے پہلے تولنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو قیامت کے دن میری ندامت اور پچھتاوے کا سبب بن رہی ہو، کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی بول رہے ہو یاد رکھو کہ وہ سب چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں اور اسی ریکارڈ کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ میں کوئی بھی عمل کروں تو پہلے یہ سوچوں گا کہ یہ عمل کیا مجھے جنت کے قریب لے جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی عمل، میری کوئی حرکت مجھے دوزخ کے قریب لے جانے کا سبب بن رہی ہو۔ اس لیے کہ آن دی ریکارڈ ہے ساری چیزیں، اور یہی ریکارڈ، یہی نام اعمال قیامت کے دن میرے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، جس کو دیکھ کر انسان چیخ اٹھے گا، ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ عجیب سا ریکارڈ ہے یہ کہ اس میں میں نے جو تنہائی میں چھپ چھپا کر کام کیے اس کا بھی ذکر ہے، جو ٹاپ سیکرٹ کام ہے وہ بھی اس میں درج ہے، اور جو لوگوں کے سامنے میں نے کیے وہ کام بھی اس میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ آدمی چاہے دوسروں کو کتنا ہی دھوکہ دے، اپنے نفس اور ضمیر کو دھوکہ آسانی سے نہیں دیا جا سکتا۔
میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، لوگ مجھے کس انداز سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اپنے نفس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ جب یہ نام اعمال میرے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کون سے کام غلط کیے، کون سی باتیں میں نے غلط کی ہیں، میری کون سی حرکت اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف رہی ہے، اور مجھے خود نتیجہ سامنے دکھائی دے رہا ہوگا کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ تو میری بات، میرا ایکشن، میرا عمل، میرا کردار یہ مجھے جنت کے قریب بھی لے جا سکتا ہے یا جہنم کے قریب بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہو تو آدمی پھر اسی اعتبار سے اپنی بات کو سنبھال کر سنوار کر بولے گا، اپنے کردار کو مضبوط اور پختہ کرے گا، اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے لوگ میری تعریف کریں یا نہ کریں، کیونکہ اصل تعریف وہ ہے جو قیامت کے دن کام آ سکے، اصل فیصلہ وہ ہے جو قیامت کے دن کام آ سکے، جس کے لیے کہا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ کامیابی، اس کا تصور ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ کسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو، مگر کامیابی کا اپنا اپنا ایک تخمینہ ہم نے بنا رکھا ہے، ایک ڈھانچہ ہم نے سنوار رکھا ہے۔ اگر آپ کبھی سڑک پر چل رہے ہوں اور آپ کے سامنے ایک خوبصورت کار چل رہی ہو تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید کامیابی یہی ہے کہ میرے پاس بھی اس طرح کی خوبصورت دوڑتی ہوئی کار ہو۔ کامیابی کا تصور ہے کار کے ساتھ، اور ایک آدمی جب چلتا ہے سڑک پر، وہ دیکھ رہا ہے کسی کی عالیشان بلڈنگ، اس کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کامیابی کا تصور شاید یہ ہو کہ میرے ہاں بھی ایسا بنگلہ ہو۔ کامیابی کا تصور ہے اس کے ذہن میں ایک بنگلے کی شکل میں۔ آپ کسی شہرت والے کو دیکھتے ہیں تو کامیابی کا تصور یہ ذہن میں آتا ہے بعض اوقات کہ میری بھی ایسے ہی ناموری ہو، شہرت ہو، فیم، تو اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے کہ کامیابی کا تصور ہے اس کے پاس۔ یا کسی دولت مند کو آپ دیکھتے ہیں تو کبھی یہ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کامیابی یہ ہے کہ میرے پاس بھی زیادہ سے زیادہ دھن دولت ہو۔ دولت، کار، بنگلہ، عزت، شہرت، یہ سب کامیابی کے لیے ہر آدمی کے ذہن میں کامیابی کا تصور ہے، اور اس کے مطابق وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ مگر اصل کامیابی کون سی ہے؟ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، جنت کا مستحق اس کو قرار دیا جائے، اصل کامیاب انسان وہ ہے۔ ورنہ یہ دنیا کتنی زندگی پالو گے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا کی طرف ہمیں سفر کرنا ہوگا جس کو کوئی زوال نہیں، جس کا اینڈ نہیں ہے، جس میں کامیابی کی شکل بھی پرماننٹ اور سدا بہار، ناکامی کی شکل میں بھی ہمیشہ ہمیشہ وہاں بھگتنا ہوگا۔ ایسے فیوچر کے لیے انسان پھر اسی اعتبار سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، پرائرٹیز بدل گئی، ترجیحات بدل گئی، جس چیز کو کم ترجیح دینے کا حکم دیا گیا وہ تمہاری ٹاپ آف دی لسٹ پر ہے کہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی ہرس، دنیا کی تمنا، دنیا کی لالچ، دنیا کی غرض، یہی انسان کے لیے اصل ٹارگٹ بن گیا۔ اور جس چیز کو پانے کا حکم دیا گیا، جس چیز کو پرائرٹی نمبر 1 پر رکھنے کا حکم دیا گیا، ترجیح نمبر 1، وہ ہے آخرت۔ آخرت، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے کامیابی، اس کو تم نے پیچھے کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو آدمی پرائرٹی نمبر 1 دے گا اس کے حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا، اور جس کو دوسرے درجے پر رکھے گا وہ کہے گا دیکھا جائے گا، بعد میں اگر وقت ملے تو پھر میں وہ کام بھی کر لوں گا، اس لیے کہ وہ اس کے لیے پارٹ ٹائم ہے۔ اور اصل کام دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، اس کے لیے وہ نمبر 1 دیتا ہے، اور یہ پیمانے یہیں سے تبدیل ہو گئے۔ قرآن کریم نے ہم سے کیا کہا؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، جس کی ہم ٹریننگ کرتے رہے مہینہ بھر رمضان کے، تقوی، پرہیزگاری، اسی کے اطراف رمضان کی ساری عبادات گھومتی رہی کہ لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ اسی کی ہم نے مشق کی، اسی کی ہم نے ٹریننگ کی، اور قرآن کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو بھی اس تقوی کی شدید ضرورت، کہیں ایسا نہ ہو ایمان کے بھروسے پر کہ میں تو مسلمان، چاہے عمل کروں یا نہ کروں، نجات میرے لیے ضروری، جنت میرا حق، اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کی وجہ سے انسان عملی زندگیوں میں کوتاہیاں برتتا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کون سا کل؟ فیوچر، ایسا غد، ایسا ٹمارو جس کے بعد دوبارہ کوئی کل آنے والا نہیں ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو یہ نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے اس کے لیے۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا، اس کے علم غیب میں ہے۔ یہ اجل مسمى، اپروپریٹ ٹائم کب آنے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ کبھی سڑک پر چلتے ہوئے آپ کو یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار کے اندر سوار 4 مسافر ختم ہو گئے، 5 کے 5 ختم ہو گئے، 3 کے 3 ختم ہو گئے، اور ایک بچہ بچ گیا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں لکیلی کہ بائی چانس وہ بچہ بچ گیا، باقی سب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوتی، ان ایکسپیکٹڈ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوتا، سب اللہ کے پاس طے شدہ چیز ہے۔ وہ بچہ بچا کیسے؟ 4 بڑے آدمی جو کار میں سوار وہ سب حادثے کا شکار، اور ایک معصوم بچہ، ڈیفنس لیس بچہ، اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو ایسا بچہ، وہ کیسے بچ گیا؟ ہم کہتے ہیں بائی چانس، نو، بائی چانس نہیں، بلکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ فرشتے اس کو روکے رہے ہیں، نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تمہاری جان نہیں نکالی جا سکتی۔ جس کا وقت آیا سڑک پر چلتے ہوئے نہیں، فٹ پاتھ پر ٹھہرا ہوا انسان بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جس کا وقت پورا آ گیا گھر کے محفوظ کمرے میں بیٹھ کر بھی وہ موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ جس کا وقت پورا ہو گیا ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے جھرمٹ میں ٹھہرا ہوا، مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بڑے سے بڑا ایکسپرٹ اور ماہر ڈاکٹر اس کی زندگی کا 1 سیکنڈ اس کو بچا نہیں سکتے۔ جب اس کا اجل مسمى آیا اسی وقت اس کو کھینچ لیا گیا۔ تو یہاں کوئی چیز بائی چانس نہیں ہے، یہاں ہر چیز مقررہ وقت، طریقے اور مقررہ قانون کے مطابق پوری ہو رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر کیا گیا۔ ہم سے کہا جا رہا ہے اس کل کے لیے تم نے کیا فکر کی ہے؟ جیسے دنیا میں ہم سب کا تجربہ ہے کہ ہم فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، چاہے کام کاج کے مسئلے میں، چاہے کسی اور شعبے میں۔ آپ کا تجربہ ہوا ہوگا، آپ کے گھر میں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم، کون سی تعلیم؟ اب ماں اور باپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ تعلیم، کوئی کہتا ہے حفظ کروا دو، کوئی کہتا ہے دینی تعلیم دلوا دو، کوئی کہتا ہے انگلش میڈیم میں اس کو داخل کروا دو۔ کیوں؟ ہر ایک کے پاس اس کا جواب ہے جس کا فیوچر سے تعلق، مستقبل سے تعلق ہے۔ ماں کہتی ہے اگر بچے کو تم انگلش میڈیم میں داخل کرواؤ گے آگے چل کر وہ اعلیٰ تعلیم بہتر انداز سے حاصل کر سکے گا۔ آگے کی پلاننگ، فیوچر کی پلاننگ، آگے کون سی تعلیم میں وہ کیسے داخلہ لے سکے گا، اس کے لیے بچہ چھوٹا سا ہے تو آپ اس کے ایڈمیشن سے پہلے اس کے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں۔ جو باپ کہتا ہے بچے کو میں چاہتا ہوں کہ حافظ بناؤں تاکہ آگے چل کر مستقبل میں وہ بچہ عالم دین بن سکے، وہ بچہ داعی دین بن سکے، وہ دین کا کام کر سکے۔ ماں بھی چاہتی ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو، باپ بھی چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو، اس کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جو آدمی معمولی سی تنخواہ پاتا ہے وہ بھی کہتا ہے جتنی تنخواہ ہے، جتنی آمدنی ہے، سارے کا سارا خرچ نہ کر دو، کچھ بچت کر کے رکھو۔ کیوں؟
کل کا دن کوئی ایمرجنسی ہو جائے کچھ پیسے ہونا چاہیے گھر میں، کوئی ایمرجنسی کل کا دن ہو جائے تو کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کام آ سکے۔ تو چھوٹی سی تنخواہ پانے والا بھی سوچ کیا رہا ہے مستقبل میں، آئندہ ہنگامی صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہو جو میرے کام آ سکے۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ وہ کل جس کے بعد دوبارہ کوئی کل نہیں آئے گا، اس کے لیے تم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ اس مستقبل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی ماں اور باپ کے درمیان اس موضوع پر بھی بات ہوئی گھر کے اندر؟ ہم نے اپنے بچے کے مستقبل پر گفتگو کی، اپنے گھر کے بارے میں گفتگو کی، اپنے فیوچر کے بارے میں گفتگو کی کہ ہمارے آنے والے دن بہتر گزریں، مگر کبھی اس فیوچر پر بھی گفتگو کی میاں بیوی کے درمیان کہ جس کے بعد کوئی دوبارہ کل نہیں آنے والا ہے؟ کبھی اس مستقبل کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو کی میاں اور بیوی بیٹھ کر کہ ہم اپنے دن کے اوقات، رات کے اوقات کس طرح سے گزار رہے ہیں؟ ہمارے ٹائم ٹیبل میں دین کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت میں کام آنے والی چیزوں کے لیے کتنا وقت ہم نے لگا رکھا ہے؟ کتنا ٹائم ٹیبل میں اس کے لیے وقت ہے؟ اس پر بھی آپ نے کبھی غور کیا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ بیٹا ایسے کام جو آخرت میں نفع بخش ثابت ہو سکیں، بیٹا ایسے کام جو اللہ کے پاس کامیابی سے ہمکنار کر سکیں؟ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو اس انداز سے بھی سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ کیا ہمارے تعلقات ہیں کہ ہمیشہ میاں بیوی، گھریلو زندگی، چولہا چکی کے مسائل، بس اسی پر گفتگو، یہی ہمارا ٹارگٹ، یہی ہمارا تخمینہ؟ آخرت پر، جنت کی کامیابی پر، جنت کے حصول پر نہ شوہر کا کوئی موضوع، نہ بیوی کے درمیان کوئی گفتگو۔ کاش کہ ہم اپنے قیمتی اوقات میں 5 منٹ کے لیے یہ بھی نکالتے کہ میاں بیوی بیٹھ کر صرف آخرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، صرف جنت اور جہنم کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ ہمارا اتنا ٹائم دنیا داری اور اس کے تقاضوں کے لیے گزر رہا ہے، ہم کتنا وقت آخرت اور اس کو بنانے اور اس کو سنوارنے میں لگا سکتے ہیں؟ اگر اس طرح سے گھر کا ماحول ہو تو سوچئے وہ گھر کتنی رحمت اور برکت سے بھر جائے گا، جس میں شوہر کا موضوع سخن آخرت ہو، جس میں بیوی کا روئے سخن آخرت ہو، جس میں بچے چاہتے ہیں کہ جنت کا حصول کیسے ممکن ہے، جس میں بیٹی چاہتی ہے کہ جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ تو کوئی نہیں جانتا ہماری زندگی کتنی ہے۔ آدمی 100 سال کا پلان بنا سکتا ہے، 100 سال کا منصوبہ بنا سکتا ہے، مگر اسے نہیں معلوم کہ کل آنے والا دن اس کی زندگی میں کیا خبر آنے والی ہے۔ اسی کے لیے ہمیں متقیانہ زندگی کی ضرورت ہے۔ تقوی باہر سے اگنے والے کسی پودے کا نام نہیں، تقوی کسی ڈریس کا نام نہیں، کسی اسٹائل کا نام نہیں ہے جس کو ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی میں بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایک خاص لباس، ایک خاص اپیرنس، ایک خاص اسٹائل، یہ ہے متقیانہ انداز۔ یہ ہمارے اور آپ کے پیمانے تو ہو سکتے ہیں، مگر حدیث و سنت کے یہ پیمانے نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی تمہارے دل میں آنے والی چیز کا نام ہے، تقوی تمہارے ذہن و دماغ کو کنٹرول کرنے والے تصور کا نام ہے، تقوی وہ جو اندر سے پیدا ہو، اندر سے اگنے والا۔ یعنی اگر آدمی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر جائے، یہی متقی ہے۔ اور اسی کے لیے ہم نے رمضان بھر ٹریننگ کرتے رہے۔ ہم رمضان میں اپنی قوتوں پر کنٹرول کیا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا، بھوک پر بھی کنٹرول کیا، پیاس پر بھی کنٹرول کیا، جس کا ہر آدمی کو تجربہ ہوگا۔ افطار کی میز پر ساری چیزیں رکھی ہوئی، دسترخوان سجایا گیا، اور افطار سے پہلے وہ آدمی جو دن بھر محنت کر کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک کی شدت، پیاس کی تلخی، ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، برداشت کیے جا رہا ہے، اور وہ گھڑی دیکھ رہا ہے 3 منٹ رہ گئے سورج غروب ہونے کے لیے، 2 منٹ باقی رہ گئے سورج غروب ہونے کے لیے۔ گھر آپ کا، چیزیں آپ کی، تھکے ہوئے آپ، بھوک بھی آپ کو لگی، پیاس بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، کون روک رہا ہے آپ؟ اس روزے دار سے اگر آپ کہیے کہ ابھی غروب کے لیے 2 منٹ رہ گئے ہیں صرف، اب آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، بھوک پیاس کی شدت ہے، کھا لیجئے، کیا وہ آدمی کھائے گا؟ نہیں۔
وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی 1 منٹ باقی ہے، میں نہیں کھا سکتا. کون روک رہا ہے اس کو؟ اگر اس ایک نقطے کو ہم سمجھ لیں، پورے رمضان کا گویا کہ ہم نے خلاصہ حاصل کر لیا. رمضان کی پوری عبادت اسی ایک پوائنٹ کے اطراف گھوم رہی ہے. کون اس کو روک رہا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا گیا یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ وہ آدمی اپنی خواہشات، اپنی بھوک اور اپنی پیاس اور شدت کو برداشت کر رہا ہے میرے حکم کے، میری وجہ سے. میرا یہ حکم ہے کہ غروب سے پہلے نہ کھاؤ، نہیں کھائے گا. غروب سے پہلے نہ پیو، وقت پر وقت دیکھے جا رہے ہیں. ساری تکلیفوں کے باوجود آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی 1 منٹ باقی ہے سورج غروب ہونے سے. اگر میں 1 منٹ پہلے کوئی چیز کھا یا پی لوں گا، اللہ تعالیٰ کے یہ حکم کی خلاف ورزی ہوگی. نتیجے میں میرا سارا روزہ باطل اور برباد چلا جائے گا. اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتے ہوئے میں شدت بھوک کو برداشت کر رہا ہوں، پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، نہیں کھاتا میں. کاش کہ یہی تصور زندگی کے باقی دنوں میں بھی آ جائے کہ میں باہر جاؤں، کمانے کے مواقع ہیں، حرام اور حلال. میں نے رمضان میں ٹریننگ کی ہے، حرام کی طرف میں نہیں جا سکتا. جیسے 1 منٹ پہلے روزہ کھول دوں اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی، میں روزہ نہیں کھولوں گا. اسی طرح سے حرام کی طرف چاہے کتنا ہی وہ اٹریکٹیو ہو، پرکشش ہو، میں حرام کی طرف نہیں جا سکتا، اس لیے کہ رمضان میں نے اس کی ٹریننگ کی ہے کہ اپنے کنٹرول کرو، اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرح السنہ کی حدیث، کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات، ڈیزائرز، اس کو میری شریعت کے نیچے نہ کر دے. شریعت اوپر، خواہشات نیچے. کمائی کا مسئلہ حرام اور حلال. حلال میں دکھائی دے رہا ہے کہ آمدنی کم، نفع کم. حرام میں بہت زیادہ نفع کا امکان ہے، مگر مسلمان کہے گا نہ، میں نے یہ ٹریننگ کی ہے رمضان میں کہ حرام کی طرف میں نہیں جا سکتا، حلال میں چاہے نفع کم ہو وہی میں لوں گا. ایک کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہوئے انسٹالمنٹ، جو آج کل ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی، لوگ ایسا انسٹالمنٹ، ایسے قسط پر سودا کرتے ہیں جس کی بنیاد سود پر، جس کی بنیاد انٹرسٹ پر، جس کی بنیاد ربا پر ہے. اب آپ سوچئے کہ وہ آدمی کیسے دستخط کرے گا جس نے 1 مہینے تک ٹریننگ کی کہ میں اپنی خواہشات کو نیچے کر دوں گا، شریعت کو اوپر. کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ سود حرام ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ ربا یہ سیریس مسئلہ ہے؟ قرآن مجید میں جو بات اس بارے میں فرمائی گئی، یہ لوگوں کی رائے نہیں. سورہ بقرہ جہاں آخری حصے میں مالی مسائل بیان کیے گئے، پڑھیے آپ گھر میں بیٹھ کر، اس کو سمجھیے ان آیات کو. اس میں کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کی بات، نہ میری بات، نہ آپ کی بات، نہ شیخ کی بات، نہ پیر کی بات، نہ مرشد کی بات، نہ کسی امام کی بات. کیونکہ دوسروں کی بات سے آپ اور میں اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی بات، حکم، اس سے کون اختلاف کرے؟ فرمان ربانی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، اس سے حاصل ہونے والے نفع کو حلال کیا ہے، جائز کیا ہے. کاروبار سے نفع، تجارت سے نفع، اور اس کے مقابلے میں ربا، سود، اس کو حرام کر دیا گیا. یہ قرآن کا فیصلہ. اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والے، ایمان والوں سے وہی تقوی کی بات کہی گئی. اگر واقعی تم متقی ہو تو تم سود اگر نہ جانتے ہوئے، معلوم نہیں تھا، اس کاروبار میں لگ گئے، جیسے ہی معلوم ہو اٹ ونس ان کو چھوڑ دو، ایک دم چھوڑ دو ان کو، جیسے ہی معلوم ہو گیا، فل اسٹاپ. اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سودی کاروبار سے توبہ نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حرب، جنگ، وار، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں جنگ کا اعلان کر رہے ہو. اگر کوئی سمجھتا ہے میرے زور بازو میں اتنا دم خم ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جنگ کر کے جیت سکتا ہوں، پھر تو وہ لیکن کون ہے جو رب العالمین سے جنگ کرے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ 12 سال 15 سال 20 سال کے کانٹریکٹ پر آپ سائن کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس 15 سالہ زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ کیا آپ کے پاس 10 سالہ زندگی کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ سودی معاملہ ختم ہوگا، پھر کریں گے اور پھر سے آپ مریں گے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا کہ ایک آدمی جس نے اللہ کی صراحت سے مخالفت کی، جنگ کرتے ہوئے وہ دنیا سے گیا، اس کا جنازہ آ رہا ہے، ہم سب بناتے ہیں اور امام آگے بڑھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ حالانکہ وہ تو اللہ سے لڑتے ہوئے گیا اور اسی اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دے۔ وہ قبر میں دفن کر دیا گیا، ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ وہ قبر میں دفن ہوتے ہوئے اللہ کا حقیق تھا، اللہ سے لڑتے ہوئے گیا، اللہ سے حرب کرتے ہوئے گیا، اور قیامت کے دن جب میدان محشر میں اکیلے اکیلے آنا ہوگا، ہر ایک کو انفرادی طور پر انڈیویجول پرسنل حساب و کتاب کے لیے۔ سوچئے اس اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جب ٹھہرے گا جس کے خلاف اعلان جنگ کر کے وہ دنیا سے مرا تھا، اس وقت اس کی کیا بنے گی؟ اس وقت اس کی نجات کا کیا انتظام ہو سکے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا؟ تو آپ سوچئے یہ کتنا سنگین اور سیریس ایشو ہے۔ اسی طرح سے میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف، رمضان میں ہم نے ٹریننگ کی اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی۔ شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، گھریلو معاملات کے اندر اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زبان نہ جانے کتنے فتنوں کا باعث بن گئی، یہ زبان نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑنے اور برباد کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ شوہر اگر غصہ بھی آ جائے کسی ناراضگی کی وجہ سے، تھوڑا سا ضبط کا مظاہرہ کرے کہ رمضان کے پورے 12 مہینے، پورے 11 مہینے کے بعد جو رمضان آتا ہے اور پورا 1 مہینہ 30 دن ہم نے اس کی ٹریننگ کی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور یہاں پر عجیب و غریب تقوی کا عالم ہے کہ کچھ لوگ جو جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رمضان میں انہوں نے ایک عجیب وتیرہ استعمال کیا۔ اور وہ کیا وتیرہ تھا جو اختیار کیا گیا؟ کہ وہ جانتے تھے کہ اس رمضان کے روزوں کے درمیان اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے روزے کا اجر و ثواب گھٹ جائے گا، تو عموماً ٹائم دیتے ہیں افطار کے بعد تشریف لائیے، گویا افطار کے بعد میں جھوٹ بول سکتا ہوں، افطار کے بعد میں غلط چیز پر کانٹریکٹ کر سکتا ہوں کہ آپ افطار کے بعد آئیے۔ اور دل میں کیا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر میں جھوٹا وعدہ کروں روزہ باطل ہو جائے گا، روزے کی حالت میں جھوٹا کانٹریکٹ کروں روزہ باطل ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ تقوی کا تھوڑا سا تصور تو ہے، مگر کیا افطار کرنے کے بعد وہ اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا افطار کے بعد اللہ کا قانون بدل جاتا ہے؟ کیا افطار کے بعد جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی، دھوکہ بازی، ان سب چیزوں کی ہمیں اجازت دے دی جاتی ہے؟ مگر یہ تقوی کا ایک ادنا ترین حصہ ہے کہ کم سے کم آدمی سمجھ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں تو ذرا بچنا چاہیے، لیکن اسی کا ایک دوسرا قدم روزے کے بعد بھی بچنا چاہیے، کیونکہ روزے کے بعد بھی اسی اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح سے والدین کا مسئلہ اولاد کے ساتھ، اولاد کا مسئلہ والدین کے ساتھ، کہ ہم عام طور پر اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ والدین کے اولاد سے، ماں باپ سے تعلقات کشیدہ، تعلقات کٹے ہوئے، فیملی ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ کٹے ہوئے، ایک شہر میں ایک علاقے میں رہنے کے باوجود مہینوں گزر جاتے ہیں، برسا برس گزر جاتے ہیں، لیکن آپس میں کوئی تعلقات نہیں، کوئی وزٹنگ نہیں، کوئی ان کے خیر خیریت تک معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بغض، یہ عداوت، یہ منافرت جو ایک دوسرے کے قریبی رشتہ داروں کو کاٹ کر رکھ رہی ہے، کہاں تک لے جائیے اس کو؟ قبر تک، میدان محشر تک؟ کیا وہاں کوئی چیز یہ کام آ سکے گی؟ اور پھر انسان کا نفس کتنا اس کو دھوکے پر ابھارتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ وہ بہن جو مجھے سلام نہیں کرتی میں کیوں جا کر سلام کروں، وہ بھائی جو مجھے دیکھ کر چہرہ گھما لیتا ہے میں کیوں اس کے آگے بڑھ کر سلام کروں۔
وہ میری وزٹ نہیں کرتا، میں کیوں اس کی وزٹ کرنے کے لیے جاؤں؟ یہ برابری کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان غلط چیز کو بڑا پرکشش بنا کر پیش کرنے کا عادی ہے۔ کاش کہ ہم جو رمضان میں ٹریننگ کرتے رہے متقیانہ انداز کی، کیجئے اپنے جذبات کو کنٹرول کیجئے، اپنی خواہشات پر بریک لگائیے اور کہیے بہن نہیں وزٹ کرتی میں کروں گا اس کی وزٹ، وہ سلام نہیں کرتا میں آگے بڑھ کر اس کو سلام کروں گا، وہ وزٹ نہیں کرتے ہم جائیں گے ان کے پاس۔ یہ ہے دین کا سبق، اور یہ ہے دین کا حکم کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرو جو کٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تم ان کے قریب ہو جو الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی جو ٹریننگ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات پر کیسے کنٹرول کرے، اس کا ایک انداز، تو اس کے لیے آدمی کو اپنے ضمیر پر تھوڑا سا بوجھ ڈال کر، اپنے آپ پر تھوڑا سا بوجھ ڈال کر ایک طرفہ اپنے تعلقات کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ایک طرفہ طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا معلوم کل کا دن یہی ادا اللہ رب العالمین کے آگے کامیابی کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ وہاں صرف ایک ہیلے کی ضرورت، صرف ایک بہانے کی ضرورت۔ اگر ہمارے نامہ اعمال میں ایک ایسا کام بھی نکل آیا، ہو سکتا ہے وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے اس ایک پوائنٹ کی بنیاد پر ہماری نجات ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ اسی عید کے موقع پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تنگ دست غریب ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب عیدگاہ پہنچتے ہیں، وہیں پر وہ معصوم بچے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب نکل رہے ہیں، وہ اپنے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، وہ بھی ہیں، ان کے اندر بھی احساسات ہیں، ان کے اندر بھی جذبات ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ان کی بھی خوشی کا انتظام کرتے، ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے، وہی مسکراہٹ شاید ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے قیامت کے دن۔ آپ جب اپنے گھر میں کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں، کبھی آپ اس غریب کو جس کو لوگ بلانا پسند نہیں کرتے، آپ ان کو بھی بلائیے۔ کیا معلوم کہ وہ آدمی جو محروم ہے ان چیزوں سے، وہ پیٹ بھر کھانا کھائے اور اپنے دل سے دعا بھی دے، اور یہ دعا کل قیامت کے دن میرے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کا کھانا کیا ہی برا کھانا ہے، ایسا کھانا، ایسی دعوت جس میں ان لوگوں کو ریکویسٹ کر کے، درخواست کر کے بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے، یعنی خوشحال، متمول، اونچی شہرت والے لوگ، اور ان کو دھکے مار کر دور کیا جاتا ہے جو آنا چاہتے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، کہ ایسے موقع پر، ایسی اہم دعوت میں آپ ہمارے گھر آئیں، نہیں آپ ذرا باہر ٹھہریے، یہ معززین کی مجلس ہے۔ یعنی معززین کے پیمانے ہمارے بدل گئے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی کار میں جو بیٹھ کر آئے یا جس کی شہرت زیادہ ہو وہ معزز ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی نظر میں کون کتنا معزز ہوگا وہاں فیصلہ ہوگا اس کا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بڑی اچھی کار میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو ڈبا کر سود کے ذریعے سے، حرام خوری کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، دھوکہ بازی کے ذریعے سے وہ کما رہا ہو، اور دوسرا آدمی جو بس میں بیٹھ کر آ رہا ہو، اپنی حلال روزی کے ذریعے سے وہ ٹکٹ خرید رہا ہو۔ کون بہتر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں؟ کون اعلیٰ ہوئے؟ یعنی ہمارے جو سوچنے کے پیمانے ہیں وہ قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب رمضان تو گزر چکا، اس کے جو اثرات ہیں وہ باقی رہیں، وہ ٹریننگ، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری سدا بہار ہونی چاہیے۔ فرمان ربانی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو، بندگی کرتے رہو جب تک کہ یقینی امر موت نہ آ جائے۔ اور موت کب آئے گی نہیں معلوم، اس لیے عمل کا تعلق چاند رات کے بعد رک جائے نہیں، تقوی کا تعلق رمضان کے بعد ختم ہو جائے نہیں، رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانیات کا دروازہ کھول دیا جائے نہیں۔ ہم نے ٹریننگ کی ہے رمضان میں کہ ہم متقی بن کر رہیں گے رمضان کے بعد بھی۔ اگر یہ تقوی ہمارے ساتھ چلتا رہا تو گویا کہ ہم نے رمضان کا سبق سیکھا۔ اسی لیے حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت تک تم متقیانہ زندگی بسر کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے. یعنی پوری زندگی ہر کام، چاہے رمضان یا شوال، مسجد یا مسجد کے باہر، کوئی کام ایسا نہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا ہو. اور اس کے لیے جو بات شروع میں کی گئی کہ فیوچر کی پلاننگ، مرنے کے بعد کی پلاننگ، متقی جو ہوتا ہے مرنے کے بعد کی پلاننگ کرتا ہے. جیسے ہم دنیا میں پلاننگ کرتے ہیں، صحیح مومن مرنے کے بعد کی پلاننگ کرتا ہے کہ میری آنکھ لگ جائے، میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی ہے جو وہاں کام آ سکے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی، دیکھیے اللہ کے پاس ہیلا کیسے چاہیے. ایک آدمی زندگی میں جب تندرست ہے، صحت مند ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے نفل نہ پڑھ سکتا ہو، اللہ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اس کا ثواب روکا جائے. نفل نہ پڑھنے کے باوجود ثواب اس کو دیا جائے گا، اس لیے کہ جب تک صحت مند تھا وہ پڑھتا تھا. اب بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے، ثواب نہیں روکا جائے گا اس کا. یہ ہے فیوچر پلاننگ. ان کیس بیمار ہو جائیں، ایسا کوئی رہے عمل جو ثواب دیتا رہے ہمیں. اسی طرح سے مرنے کے بعد کام آنے والی کچھ چیزیں، صدقہ جاریہ. آپ چلے جائیے کسی دیہاتی علاقے میں، کسی پسماندہ علاقے میں، اللہ کے کچھ نیک بندوں نے وہاں پانی کا انتظام کیا، ٹیوب ویل، نل لگوا دیا یا کنویں کا انتظام کیا. جب تک اس ایک ایک بوند سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، صرف انسان نہیں، مخلوق، حیوانات، چرند پرند ایک ایک بوند پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ بنانے والے کو برابر اس کا ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے. اور اسی طرح سے آپ چلے جائیں مختلف علاقوں کی مساجد میں، کوئی 200 سال پرانی، کوئی 300 سال پرانی، یقیناً بنانے والے موجود نہیں ہیں. اور ہم ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے نام جانتے ہوں، یہی مسجد جس میں ہم اس وقت جمع ہیں، شاید چند لوگوں کے نام ہمیں معلوم ہوں گے، مگر اللہ جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے بنانے میں کن لوگوں نے کتنا تعاون کیا یا کردار ادا کیا. جب تک اس مسجد سے ایک آدمی بھی فائدہ اٹھائے گا، بنانے والوں کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہیں ان کے لیے. اور کتنے لوگ جو یہاں رمضان میں آتے رہے، کوئی تراویح پڑھانے کے لیے، کوئی درس دینے کے لیے، نہ جانے وہ جب طالب علم تھے تو ان کی تعلیم کا کن لوگوں نے انتظام کیا ہوگا. بظاہر ایک آدمی کو حافظ بنانے میں، عالم بنانے میں کوئی بہت زیادہ پیسہ نہیں لگتا، مگر وہ معمولی رقم خرچ کر کے جس نے بھی اس کی ہیلپ کی تاکہ وہ حافظ بنے، مسلح جتنی مرتبہ وہ قرآن سنا رہا ہوگا، اس کا ثواب اس آدمی کو بھی برابر پہنچ رہا ہوگا. اور وہ جو درس دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جتنی مرتبہ وہ درس دے گا، اس کے اساتذہ اور جو یہ کام کرانے والے تھے اس کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ان کا انویسٹمنٹ ہے جو ان کو بعد میں مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے. اسی طرح سے جو آپ لائبریری میں دیکھیں کتابیں، کسی مصنف کو گزرے ہوئے 1200 سال ہو گیا، کوئی 1000 سال پہلے گزر گیا. امام بخاری کی وفات کب ہوئی، امام مسلم کی وفات کب ہوئی، مگر آج بھی دنیا ان کے چھوڑے ہوئے ذخیرہ حدیث سے فائدہ اٹھا رہی ہے. کتنا ثواب ان کو مل رہا ہوگا. یہ ایسا علم جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے. اور اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں نہیں، ایک چھوٹی سی کتاب، ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں. یہاں خود اس شہر میں ایسے مدرسے ہیں اور ایسے لڑکے اور ایسی لڑکیاں جو بہت پسماندہ حالت میں تعلیم حاصل کرتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام لے لیا اور ان کا چھوڑا لکھا ہوا مضمون، ان کی لکھی ہوئی ایک تحریر، نہ جانے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ کتنا بڑا سرمایہ کاری ہے، یہ کتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے کہ اس کے والدین، اس کے اساتذہ اور جن لوگوں نے اس کے پڑھنے کا انتظام کیا ہوگا، اس کو اس ایک مضمون سے کتنا ثواب مل رہا ہو، کتنی اس کو برکت آ رہی ہوگی. یہ صرف غور کرنے کی بات. اور اگر آپ صرف اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو ایک چھوٹی سی سورت پڑھنا سکھا دیں، زندگی میں جتنی مرتبہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی قرآن مجید کی وہ سورت دہرائیں گے، اس کا ثواب سکھانے والی ماں کو یا سکھانے والے باپ کو برابر پہنچتا رہے گا.
بظاہر اس کے لیے بڑی محنت کی نہیں، بڑے دل کی ضرورت۔ جب آپ کے پاس یہ دل ہو، بیٹھ کر آپ یہ محنت کر دیں، ایک سورت سکھا دیں تو جتنی مرتبہ پڑھے گا اس کا برابر فائدہ اس کو ہوتا رہے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد نفع بخش ثابت ہو سکتی ہیں، منافع اس کا ہم لے سکتے ہیں، یہ سرمایہ کاری ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو فیوچر کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ذرا غور تو کرو، کل جب آنکھ لگ جائے گی تو ہمارا اکاؤنٹ وہاں کھل جانا چاہیے۔ اگر اکاؤنٹ میں کچھ ہوگا وہاں فائدہ دے گا، اور اگر اکاؤنٹ میں کچھ نہ ہو وہ حسرت، افسوس اور پچھتاوے کا موقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے رمضان میں جو محنت کی اس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی آخرت کو بہتر بنائے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے والا ہم سب کو بنا دے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھنے، عمل کرنے اور اس کا دوسروں تک پرچار کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وأصلی وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔